جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ منیر خان، پروگرام فوکس ٹوڈے میں۔ ہمارا پروگرام مختلف ایشوز مختلف ٹاپک پہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پیئر ہے، میرے ساتھی سید کمال حسین شاہ صاحب، ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اسی کو آگے جو اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں۔ آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے، کیونکہ ہم مختلف ٹاپک مختلف ایشوز کو لیتے ہیں جو ملکی ہوتے ہیں یا علاقائی ہوتے ہیں، آج ہے ہمارا فارسٹ پہ ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں وہ فارسٹ کی کس طرح حفاظت کر رہے ہیں اور ہم فارسٹ کے ساتھ کس طرح کا روا رکھے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے خاص کر جو ہمارے نادرن ایریاز ہیں، ہمارے گلیات کے ایریا ہیں، سوات کے ایریا ہیں یا کاغان کے ایریا ہیں، اسی طرح ہمارے آزاد کشمیر میں وادی نیلم ہے، جو ہے وادی جو دوسری ہماری وادیاں ہیں، ان میں اللہ کے نے بہت کچھ ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت فارسٹ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس فارسٹ کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اسی طرح ہم اگر شاہ صاحب اس پہ آئیں کہ جو ہمارے پھلدار درخت ہیں، ہمارے ہزارہ ڈویژن کی میں اس طرف کوئی اتنی خاص توجہ نہیں ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اس کے برعکس اگر ہم سوات سالی سائڈ پہ چلے جائیں یا ہمارے دیگر ہم صوبوں میں چلے جائیں تو وہاں اس چیز کی اہمیت ہے، بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہم جو ہے نا اس کی طرف توجہ اتنی نہیں دے رہے۔ دوسرا جو ہمارے جو ہم فارسٹ ہیں، الحمدللہ ہمارے اس خطہ اس فارسٹ کی وجہ سے ایک صحت کے لیے بھی ایک بڑا اس نے اپنا محور بنایا ہوا ہے، اور پورے دنیا سے ملک بھر سے ہمارے سیاح ہمارے خطے میں آتے ہیں، اور وہ اس خطے کی جو خوبصورتی ہے وہ شاہ صاحب فارسٹ سے ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ فارسٹ کو ہم جس طرح مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے حکمران بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم فارسٹ لگا رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بلین سونامی ٹری ایک اسکیم آئی شاہ صاحب، اس پہ ہمارا بہت اچھی اسکیم تھی، میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا تھا، اور یہ درخت جو ہیں وہ آپ کے ماحول کو سے آلودگی ختم کرتے ہیں اور اس میں بہتری کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والے جو ہمارے ادارے تھے بلین سونامی ٹری کی، اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور اپنی انہوں نے چوری چھپانے کے لیے شاہ صاحب بڑا ٹیکنیکلی کام یہ کیا کہ جب وہ موسم گرما ہوتی ہے، جب شدید دھوپ ہوتی ہے، اور ان فارسٹ میں وہ آگ لگا دیتے ہیں، اور اس آگ لگانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بوٹے جو درخت جو وہ لگاتے ہیں برائے نام جو کاغذوں میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جلا کے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ شاہ صاحب کہ جی یہ جل گئے، یہ جنگ جی لوگوں نے آگ لگا دی، اور اس آگ سے شاہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے درخت بھی ہوتے ہیں وہ بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب یہ جو میرے فارسٹ کے ملازمین ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کی طرف دیکھیں، ان کا مطلب ان کی جو ہم دیکھیں زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، تو اگر ان کی تنخواہوں کو ہم دیکھیں، ان کی اس حساب سے دیکھیں، تو ان کی جو زندگیاں ہیں وہ شہنشاہوں والی ہیں، بادشاہوں والی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ شاہ صاحب یہ ہے کہ وہ فارسٹ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں حکومت کا جو اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا اقدام تھا۔ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس وقت جو پچھلی صوبائی حکومت بھی تھی اس میں انہوں نے یہ سختی کی تھی درخت کاٹنے پہ، یہ ہم نہیں کاٹنے دیں گے، نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا یہ پورا ایک مافیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح درخت کاٹے جاتے ہیں اور کس طرح دریا میں لکڑی پھینکی جاتی ہے۔ اب کس کو پتہ نہیں ہے دریا میں لکڑی اسمگلنگ ہوتی ہے، کوئی بولتا ہے؟ کس طرح تربیلے میں آئے یا جہلم ڈیم پہ دریا میں رکھ لی جاتی ہے، کس کو نہیں پتہ، لیکن کوئی بولتے ہی نہیں ہے۔ پراپر ایک اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ آپ دیار کی لکڑی دیکھیں، چھوٹی گاڑیوں میں اسمگلنگ کر کے اسلام آباد لے کے جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ محکمے کے لوگ اچھے بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، بہت اچھے لوگ، لیکن یہ کالی بیڑے موجود ہیں، اور یہ ایک لکڑی اس طرح ملی بکٹ سے بیچتے ہیں جیسے یاد نہیں ہو۔ دنیا میں تمام ملکوں کا ایک پراپر ایک ڈیزائن جو الحمدللہ میں 4 موسم ملے ہوئے ہیں، 1/4 سے بھی جنگلات ہونے چاہیے، جبکہ ہمارے جنگلات دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا ویژن یا پچھلے بھی جو بھی تھے، ویژن بڑا اچھا تھا، یہ چیزیں اوپر لے جائیں، لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے محکمے میں بیٹھے پائے لوگ نوکری بھرتی ہونے کے لیے تو لائنوں میں لگتے ہیں، جب بھرتی ہو جاتے ہیں مخلص نہیں ہوتے، اپنی کمائی خود حرام کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں شاہ صاحب اس طرح ہوا کہ مجھے 2 دن پہلے اتفاق ہوا، جہاں نیلم میں گیا، اور وادی نیلم میں ایک طرف پاکستان ہے، آزاد کشمیر ہے، دوسری طرف وہ مقبوضہ کشمیر ہے، بھارت کیسا ہے۔ شاہ صاحب مجھے جو میں نے ایک چیز کو میں بڑے غور سے دیکھتا گیا، بڑی تسلی سے، کیونکہ بالکل ایک دریا درمیان میں جو ہے نا وہ ہمارا بارڈر ہے، اور ایک چھوٹی چھوٹی وہ جگہ۔ شاہ صاحب بھارت میں انہوں نے جو بھارت کی حدود میں کشمیر ہے اس میں جنگلات اس طرح کے جنگل ہیں کہ اس میں نیچے زمین نہیں نظر آ رہی،
اسی کی برعکس جو ہمارا جو نیلم کے ہمارا پاکستان میں جو وہ ہے وہ بالکل جنگل ختم کیا ہوا ہے. میری وہاں پہ کچھ اعلیٰ حکام سے بھی بات ہوئی, ان سے بھی یہ بات ہوئی کہ جی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمارے سامنے جو پہاڑیاں ہیں وہ بالکل سرسبز ہیں اور بالکل ان کی زمین ہی نظر آ رہی ہے اور ہمارے جو جنگل ہیں وہ سارے کٹے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا, مجھے مطلب ایک صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی بھارت اپنے فارسٹ کو بچانے کے لیے جو مقامی کمیونٹی ہے اس کو لکڑ بچانے کے لیے وہاں پہ انہیں سولر سسٹم دے رہی ہے تاکہ وہ بجلی کا استعمال کم, اپنا لکڑ کا استعمال کم کریں, لکڑ کی کٹائی کم کریں اور بجلی کا استعمال کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں. اس کے برعکس ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں رئیس صاحب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اب میں نے آپ کو مثال دی تھی پہلے پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی, چین نے ریگستان میں جنگل اگا لیے ہیں. جنگل اگانا کوئی مسئلہ. اب دیکھیں یہ جس طرح ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ڈبل مائک لگائے ہوئے ہیں, ساؤنڈ زیادہ اچھے جائے, اسی طرح آپ پائپ کے ذریعے پانی لے کے جا سکتے ہیں. آپ جنگل دریاؤں سے پائپ لے کے سائڈوں پہ آپ جنگل آباد کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں چین نے ہمیں سی پیک کے تحت ہمیں گفٹ کیے تھے, یہ کہتے ہیں یہ فروٹ ٹریز, وہ کہاں لگے ہیں, کس طرح لگائے ہیں انہوں نے دیے تھے. ہم کس طرح, ہمارے یہاں پہ محکمے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, دیکھیں فارسٹ کی وجہ سے جیسے چیریز کی چیز ہے, ایپلس کی چیزیں, یہ کاشت کی جائیں. ان لوگوں کے یہ محکمہ جنگلات والے کیا کرتے ہیں, محکمہ جنگلات ہر سال جو یہ پھلدار درخت ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں. راجہ صاحب وہ اپنے لوگوں کو نواز دیتے ہیں, بالکل عام پبلک کو, عام جو آپ کا جو ذمہ دار ہے اس تک وہ نہیں پہنچاتے. یہ فیس بک سوشل میڈیا تک یہ بے شک اچھی چیز ہے, ہم نو ڈاؤٹ ہمارا تو کام ہی اس طرح ہے. راجہ صاحب یہ اپنی کارکردگی فیس بک اور سوشل میڈیا تک ہے پراپر. میں کہتا ہوں کام پرائم سختی کی وجہ پراپر ان کی سخت چیک کریں نا جی. ایک بندہ جس کی 50,000 تنخواہ ہے اس کے پاس کس طرح 50 لاکھ کا گھر ہے, نوکری کے لیے وہ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے. رائس صاحب یہ ان کی کرپشن چیک کریں, ایک درخت کس طرح بیچتے ہیں, کس طرح بےمانی کرتے ہیں. اور رائس صاحب یہ شاہ صاحب ہمارے گلیات کے ہم تھے تو کتنا خوبصورت جنگل تھا. ہم کاغان کا یہ تو ہمارا علاقہ ہے, ہم سوات میں ہم جائیں بالکل گھنے جنگل تھے ہمارے. آج بہت دور دور درخت ہیں اور یہ سارے محکمہ جنگلات کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے ان درختوں کا یہ اشر کیا, جنگلات کا یہ اثر کیا اور ہم اس خوبصورت لکڑی سے محروم ہو رہے ہیں اور خوبصورتی سے اپنی محروم. رائس صاحب یہ وائلڈ یہ محکمہ جنگلات, اب دیکھیں جیسے سندھ میں بعض جگہ پروجیکٹس چل رہے ہیں, بلوچستان میں نیچے وہ گاڑا رکھ کے پانی درخت, میں کہتا ہوں جنگلات اس طرح بھی لگائیں, ان لوگوں کو یوٹیلائز کریں. آپ کسی ریگستانوں میں کیوں نہیں بات کرتے, کیوں نہیں ریسرچ کرتے. ہماری یونیورسٹیاں اتنے بڑے بڑے ادارے یہ کیا کر رہے ہیں جی. اب کب ہمارے پنجاب کے بہت سارے ریگستان ایسے جو بنجر پڑے ہوئے, اب اسے یوٹیلائز کریں نا جی, ان میں پنجاب میں فارسٹ جو ہے نا وہ موجود ہے, میں نو ان کا کام ڈاؤٹ وہاں پہ آپ دیکھیں زیتون دیگر تمام, اب زیتون تو خیر پٹوار کے خطے میں دیگر درخت وہاں پہ لگائیں. وہاں پہ لوگوں کو ایک تو مقامی سطح پہ لوگوں کو روزگار ملے گا, لکڑ مکانی ختم ہوگی. اور دوسرا رائس صاحب سب سے پہلے جو اچھی بات اپنی سولر پینل گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی, جو اب ہمارے گلیات کا ہے, کشمیر کا علاقہ ہے, ہمارے سوات مالاکنڈ کا, اس ہمارے فاٹا کے وہاں پہ سولر پینل دے رہے لوگوں کو. اور راجہ صاحب پوری دنیا میں سولر پینل کی آپ نے بات کی, لوگ میجارٹی گیس یوز نہیں کرتے پکانے کے لیے, کوشش کرتے ہیں سولر پینل دیگر بجلی. جب ہم اس طرف گئے نہیں, ہم نے اپنی گیس کو ختم کر دیا ہے. آپ جو پاکستان کے گیس کے ریزرو آئے تھے ہم نے کتنی بے دردی سے ختم کی ہے. نہیں آج دیکھ لیں شاہ صاحب جو گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں CNG کے لیے, چلو الحمدللہ یہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہزارے میں یا KPK میں گیس کی اپنی پیداوار وافر ہونے کے باعث ہمیں تھوڑی سی سہولت میسر ہے. باقی سندھ میں بھی برے حالات ہیں, اور اگر یہ ہم نے اپنی فارسٹ کی حفاظت نہ کی, ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ مزید مسائل پیدا ہو جائیں گے. ابھی جیسے الحمدللہ مختلف ممالک کے ساتھ ریسرچ بیس کی کام کریں, ہماری گورنمنٹ چاہیے جو ہمارے ایگریکلچر کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ریسرچ کریں. دیکھیں آج کل نئے ہائیبرڈ بیج بھی آ رہے ہیں, نئی نئی فصلیں, لوگوں کو سمجھائیں. اور ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ جو ہم پہلے وقتوں میں رائے صاحب جو ہمارے زمینوں کے درمیان میں پھلدار درخت ہوتے تھے, گھروں میں ہوتے تھے, ہم نے وہ بھی ختم کر دیے. وہ اب کراچی آپ تو جاتے ہیں, کراچی کی حالت آپ بیان کر رہے ہیں, کیا حالت ہے. بڑے وہ ہے. اس دن میری اپنے جو یہاں پہ زراعت کے افسر ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, اس پہ بھی کافی ڈسکشن ہوئی, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم کون سے زراعت کا افسر جی, کس محکمے کے زراعت جی ہمارے اس میں ہزارہ ڈویژن محکمہ زراعت ہی رہتا ہے. ہاں جی زراعت تو بڑی مشہور ہے. یہ دوسرے میں نے کہا رائے صاحب بھی جانا آنا شروع. نہیں یہ دوسرے محکمہ زراعت کے لوگ تھے. ٹھیک ہے کیا صاحب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم ہزارے میں یعنی ایبٹ آباد میں یا ہزارے میں مطلب زراعت کی بہتری کے لیے بڑے اقدام کر رہے ہیں اور پھلدار درخت ہم دے رہے ہیں. میری ان سے کافی ساری اس پہ بحث مباحثہ بھی ہوا. تو وہاں پہ جو ان کے مختلف جو نیچے عملہ موجود تھا انہوں نے کہا جی میں کہا جی آپ کاغذوں میں اور سوشل میڈیا کی حد تک تو بڑے آپ بیج بھی تقسیم کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچتے. اسی طرح جو پھلدار درخت ہیں
مطلب وہ آپ کا کام ہے کہ آپ پراپر طریقے سے ان کی نگرانی کریں. اچھا پھر میں نے انہیں بہت سارے علاقوں کی نشاندہی کی کہ یہاں پہ آپ زیتون کے تیل لگائیں, زیتون میں اس میں پیوند کاری کریں, وہاں پہ انہوں کو درخت دیں. مقامی زبان ٹھیک ہے جی, کہو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے, آپ اگر اس میں چلے جائیں شیروان والی سائڈ پہ تناول میں, ٹھیک ہے جی, اسی طرح ہمارے ہزارہ گلیات بیلٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں یہ درخت موجود ہیں. اگر ان پہ ہم پیوند کاری کر کے وہاں پہ زیتون کا کاشت کریں اور ہمیں دیکھیں وہ ساری چیزیں سستی ہیں. ایک چیز بتائیں, اور یہ ان کا کام ہے اور اس کی حفاظت کرنا, اور یہ فارسٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے. رئیس صاحب یہ جیسا اب بعض چیزیں وفاق کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیں ہر چیز ہم نے صوبوں کو دی. اب میں کہتا ہوں جنگلات کا جیسا شاہ صاحب 18ویں ترمیم جو آئی تھی نا, اس نے بہت سارے مسائل پیدا کر یہ نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے. جیسے ایجوکیشن کی میں بات کرتا ہوں, وفاق کے پاس ہونا چاہیے, اور یہ جنگلات ہو گیا, یہ وفاق کے پاس ہونی چاہیے. یہ چیزیں جب تک یہ ان کے پاس نہیں ہوں گی یہ معاملات سیدھے نہیں ہو سکے. یہاں پہ آپ نے اپنے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے لکڑیاں بیچتے ہیں اور 2 نمبر کام کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کس طرح اسمگلنگ کرتے ہیں. اور وہی NFC ایوارڈ کے تحت ہمیں جو ہے نا برابر کام کر کے دیکھیں جب وفاق کے پاس ہوگی تو وفاق کی نظر اسٹرک ہوگی, گورنمنٹ زیادہ بہتر کام. وفاق ایک کبھی اسلام آباد تک آپ رکھیں گے اس طرح چیزوں میں تو پھر معاملات سیدھے نہیں ہوں گے.